یا پھر ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ کہ ابھی جو دنیا کا جو اس ٹائم جو نظام چل رہا ہے اس نظام میں کیا ہے، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردے کا، مردوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسلام سے باہر جانے کا یہ پہلا سٹیپ ہے۔ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، چاہے وہ کوئی مووی ہو، شارٹ ویڈیو ہو، ڈرامہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تحریر ہو، تقریر ہو، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے۔ 2024 میں ہر انسان اپنی مرضی کا فتویٰ لے سکتا ہے۔ مفتی جو ہے نا وہ کوئی کاتب دین نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کے لیے یہی صرف مسلم کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے، لیکن وہ تحریکیں ناکام کہاں پر ہو رہی ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں۔ جب تک اس بچے کو شعور آتا ہے تب تک وہ اپنا رول ماڈل سیٹ کر چکا ہوتا ہے۔ یا پھر یہ جو اولاد ہے والدین کو پتہ بھی ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ آپ سائنس کو نہیں مانتے، آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، آپ حدیث کو بھی نہیں مانتے، آپ کس کو مانتے ہو؟ کعبے کو صنم خانے سے پاسباں کیسے ملے؟ سب سے پہلے آپ فتویٰ سمجھیں، فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے غالباً اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اگر یہ تیری ساری کی ساری کائنات تیرے خلاف ہو جائے، آپ جن کو فالو کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں وہ لوگ آپ کا دین اڈاپٹ کریں گے۔ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یا ہماری تحریریں ہوتی ہیں یا ہماری تقریر ہوتی ہے، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسان کی زندگی پر ضرور اثر ڈالتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں علماء کی محفل میں، وہاں ایک تقریر ہوتی ہے، اس سے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ ایسے ہی کبھی کبھار ہم کسی کی کوئی تحریر پڑھتے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی کو بدلتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے سامنے کوئی ویڈیو آ جاتی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ چیزیں کیسے لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر ڈالتی ہیں؟ یہ چیزیں اثر کے لیے ہوتی ہیں اور یہ دوسرے آدمی کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کسی مووی کی، آج کل کے دور میں لوگ ڈراماز دیکھ رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں اور شارٹ ویڈیوز ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر بندہ وہ ویڈیوز دیکھتا رہتا ہے۔ صحیح۔ زیادہ تر لوگ ابھی جس طرح پہلے زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو تقاریر ہوتی تھیں، محفلیں ہوتی تھیں، تو اب وہ ساری چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں اور اب جو بھی بندہ دیکھ رہا ہے وہ سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے۔ چاہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے اوپر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، موجود ہیں، چاہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہوں، تو وہ لوگ ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اسی سے وہ اپنی موٹیویشن بھی لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو اسپیسیفکلی سنتے ہیں موٹیویشن لینے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی کوئی بھی بندہ ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس کی تقریر سنتے ہیں، خطابت سنتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بیانات سنتے ہیں علماء کے اپنے اصلاح کے لیے۔ وہ کیوں سنتے ہیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس وجہ سے وہ سنتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں، چاہے ڈراماز ہیں یا موویز ہیں، یہ صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تصویر جو ہے، ایک تصویر 100 الفاظ سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ بالکل۔ تو آپ سوچیں پھر ویڈیو کے بارے میں، ایک ویڈیو کتنے 100 الفاظ اور کتنے ہزار الفاظ سے زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے کسی کی زندگی کے اوپر، کسی کے لائف سٹائل کے اوپر، کسی کی سوچ کے اوپر۔ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں انسانی زندگی پر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیں ابھی تو یہ جو ویڈیوز ہے، کیا تھا پہلے جو اخبار چلتا تھا تو اخباروں کے ذریعے جنگیں ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو یہ چیزیں ہیں آ گئی ہیں، ویڈیوز آ گئی ہیں، موویز آ گئی ہیں، ڈراماز آ گئے ہیں، تو ان ڈراماز کے ذریعے لوگ کچھ ایسی چیزیں بنا کر معاشرے کے اندر پھیلاتے ہیں۔ کچھ اثر رسوخ والے لوگ جو ایسے ہوتے ہیں، جو کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو معاشرے میں بکوانا چاہتے ہیں یا معاشرے کا رخ اس طرف موڑنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیں وہ پھر کتنا اثر انداز ایڈز بناتے ہیں جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، بار بار چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے ایک بات دیکھی تھی، سنی تھی، پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے، کہ وہاں جب یہ کانسیپٹ چلا تھا کہ بچے دو ہی اچھے، تو انہوں نے ایک چیز اپلائی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ سکہ ہے، اس سکے پر ہم دو چھوٹے چھوٹے بچے چھاپ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اس ایک سکے کے اوپر چھوٹے چھوٹے دو بچے چھاپ دیے، پیچھے والدین بنے ہوئے اور آگے دو بچے بنے ہوئے۔ اب وہ ہر بندہ دن میں لاکھوں لوگوں کے پاس سے وہ سکہ گزرتا ہے، ہر شخص کی نظر اس سکے پہ پڑتی ہے، تو دوسری طرف سے ایک کمپین بھی گورنمنٹ چلا رہی ہے کہ بچے دو ہی اچھے۔ تو لوگوں کے مائنڈ کے اندر ایک چیز بیٹھ گئی
لاشعوری طور پر ہاں ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں لاشعوری طور پر انسان لاشعوری کے طور ذہن میں پر، بیٹھ جاتی ہیں. بالکل ایسے ہم جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں نا، گھر سے باہر نکلے تو ہمیں جو سائڈوں پہ بل بورڈ نظر آتے ہیں، ان پہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں. بالکل. کچھ الفاظ کوئی معنی چھوڑ جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر ہم وہ چیزیں خریدتے بھی ہیں، اس طرح بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آج ہم جائیں نا اپنے بچوں سے پوچھیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ہیرو کون ہے. ایک والد، میں نے ایک مجلس میں پوچھا بھی کہ بہت سارے بچے، میں اکثر جب بچوں کے اندر ہماری اسپیچ ہوتی ہے تو میں اکثر بچوں سے سوال کرتا بھی ہوں کہ مجھے آپ بتائیں آپ کا رول ماڈل کون ہے. مجھے آج تک کسی بچے نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں اپنے والد جیسا بننا چاہتا ہوں. کسی بچے نے یہ جواب نہیں دیا. دیکھیں چلیں اپنے والد جیسا اگر وہ نہیں بھی بننا چاہتا ہوں. تو پھر بھی آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ ہاں. اس سوال کا جو آپ نے جو سروے کیا ہے تو آپ کو زیادہ تر کیا جواب ملا اس کا کہ میں کس کی طرح بننا چاہتا میں ہوں؟ جب بھی گیا ہوں نا تو جو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں تو وہ ٹی وی کے اندر دیکھنے والا کوئی ایکٹر ہوتا ہے تو وہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. یا میں پولیس والا بنوں گا. کیوں بنوں گا؟ وہ بھی اس نے ایک فلم دیکھی اور اس میں پولیس والا بہت اچھا ہوتا ہے. ہوں ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ڈرامہ دیکھا ہے، کوئی انسپیکٹر بنوں گا، وکیل بنوں گا. کیوں؟ فلانی فلم کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ تھا، وہ وکیل بنا ہوا تھا، اس نے بڑی اچھی ایکٹنگ کی، وہ پوری دنیا کو اس نے لا اب کے رکھ دیا. بچوں کو تو نہیں پتہ نا ایکٹنگ کیا چیز ہے. بالکل. ان کو تو نہیں پتہ ایکٹنگ کیا چیز ہے. ہاں. وہ ان کے لیے تو وہ ساری چیز ریئل ہے. بالکل. وہ تو اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں. ان کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے جو وہ الگ ہے. ہمارا جو طریقہ ہے دیکھنے کا یا جو ہمارا نظریہ ہے یا جو ہماری سوچ ہے وہ بالکل الگ ہے. ان کا سوچنے کا طریقہ مختلف ہے، دیکھنے کا سمجھنے کا ہمارا مختلف ہے. بچوں کے لیے تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے کہ یہ ایکٹر ہے یا ریئل ہے. ریئل ہے تو وہ اس کو ایک دم سے اپنا رول ماڈل بنا لیتا ہے. بالکل. وہ شروع سے ہی اس اس کی حساب سے چلتا ہے کہ میں نے اس جیسا بننا ہے. دیکھیں اب اس کی وجہ کیا ہے کہ اب ہمارے جو بچے ہیں وہ صرف یہی چیزیں دیکھتے ہیں. ان کو کوئی آپ ہسٹری نہیں بتاتے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ داستانیں سناتے تھے. داستانیں سناتے تھے اور تاریخی واقعات سناتے تھے. آپ کے جو رول ماڈل ہیں، جو اصل ہیروز ہیں، جی. ان کے کارنامے بیان کرتے تھے ان کے سامنے. تو ہر حکایت بندے کے دل صحابہ میں چلتی تھی. یہ جذبہ ہوتا تھا کہ میں ان جیسا بنوں گا. ان جیسا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی جی. اللہ عنہما، ان کی کہانیاں ہم نے خود بھی سنی ہیں بالکل. بچپن میں اپنے والدین سے. تو ان جیسی بہادری اور شجاعت، جی. یہ ہوتا تھا لوگوں کا، جو بچے ہیں ان کا کنسیپٹ کہ میں اس جیسا بنوں گا، اس جیسا بہادر بنوں گا، اس طرح کے کارنامے سر انجام دوں گا. آج کل جو بھی بچہ ہے چھوٹا بالکل لو لیول کا، جیسے آپ نے ابھی عرض کیا، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں یوٹیوبر بن جاؤں گا، ٹک ٹاکر بنوں گا، ایکٹر بنوں گا، سنگر بنوں گا. حالانکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سنگنگ ہے کیا. ہاں. اور سنگر میں بنوں گا، پیسے تو میں کما لوں گا دنیا میں، آخرت میں کیا کروں گا؟ پوری زندگی مجھے اسی دنیا میں گزارنی ہے یا مجھے مرنا بھی ہے؟ بالکل. مرنے کا تو کنسیپٹ ہی ختم کر دیا. جی. حالانکہ آئے روز ہمارے سامنے کتنی ہی لاشیں اٹھتی ہیں، کتنی ہی مردے دفن ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے عبرت نہیں حاصل کر رہے. بالکل. وہ بچپن سے جس چیز کو دیکھ کے وہ بڑے ہوتے ہیں نا، پھر جب انہیں سمجھ میں آتا ہے، جب وہ انہیں شعور حاصل ہوتا ہے، پھر وہ جاتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی بیان کے اندر سنتے ہیں کہ بھائی اس سے جو سنگنگ ہے یہ تو حرام ہے. پھر وہ جائے گا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یا مختلف لوگوں کے اوپر، جو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا کہ سنگنگ حرام ہے یا حلال ہے، جی. اور لیکن گانے یہاں سننا حرام ہے یا حلال ہے، اس کے اوپر پھر بحث چلے پھر گی. بحث چلے پھر گی. جا کے وہ حدیثیں لے کے آئیں گے کہ ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں گئے تو دف بجایا اور یہ کیا اور وہ کیا. پھر وہاں سے طویلات نکال کے لائیں گے اور اس کے اوپر پھر لمبی چوڑی لوگ اس کے اوپر ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ایپیسوڈز بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اب اس چیز کو ایک حرام چیز ہے، ایک مکروہ چیز ہے. مکروہ حرام نہیں بھی ہو تو مکروہ تو ہے نا. بالکل. مکروہ تو ہے. بالکل. اب حرام ہونا یا نہ ہونا، چلو یہ مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، انہوں نے فتوے دیے ہوئے بھی ہیں، جی. ٹھیک ہے، لیکن ایک ناپسندیدہ چیز ہے. جی ایسا تو تو ہے. اس کو آپ کیا کر رہے ہیں، مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اسی کو آپ نے اپنا ذریعہ کسب بنا لیا، ذریعہ معاش بنا لیا کہ میں اسی سے پیسے کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو بھی کھلاؤں گا، اور ان بچوں سے پھر میں یہ امید بھی رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ کچھ اچھا کریں. کچھ میرے ساتھ کچھ یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے اسے سمجھ میں آتی ہے ہاں میں اب اس کو ایز اے پروفیشن اختیار کروں اس چیز کو. تو جب اس کے والدین ہی اسے کہتے ہیں بھائی یہ کوئی کام ہے کرنے والا، سنگنگ کا، ڈانسنگ کا، یہ کوئی کام ہے، تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے کیوں کام نہیں ہے، میں نے تو شروع سے یہ دیکھتا آیا ہوں. تو سب سے پہلے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. پھر ماں باپ سے اس کی نا اس بارے میں جھڑپیں ہوتی ہیں، اونچی آواز سے بات کرنا، دوسرا تیسرا، یہ ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. پھر جب ان چیزوں سے اس فیز سے وہ ہٹتا ہے، اس نے ڈرامے میں دیکھا ہوا ہے
کہ بھائی ایک نوجوان لڑکا جب کسی ڈرامے میں ہوتا ہے، والدین سے لڑتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، وہ خوشحال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے، وہ پھر والدین کو چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، پھر جب لیکن اس کو معاشرے باہر جانے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں اور پریکٹیکل لائف ڈرامے والی لائف میں زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. زمین آسمان. پریکٹیکل لائف تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، ہاں اتنی ایزی نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گے آپ کو کوئی بھی بندہ مل جائے گا، بندی مل جائے گی، وہ ملینر ہوگا، آپ کو بھی اپنے گھر پہ لے جائے گا، آپ کے ساتھ شادی کرے گا اور بڑی سہانی زندگی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. پھر جب اچھا دوسرا جو خطرناک پہلو یہاں سامنے آتا ہے، پھر وہ جب وہ اس کو ایز اے پروفیشن لیتا ہے، ٹھیک ہے، گھر سے بھاگ کے باہر جا کے اس نے ایک ایز اے پروفیشن شروع کیا، تو کچھ لوگ، کیونکہ ایک دم سے تو بندہ بڑا سنگر نہیں بنتا نا، تو جب اسٹارٹ میں وہ چلتا ہے تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو وہ اس چیز میں پریشان ہوتا ہے، مجھے لوگ کیوں نہیں دیکھتے، کسی دوستوں کے اندر بیٹھتا ہے، یہ کہیں اور جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ گانے گاتا ہے، ڈانسر ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہوتا تھا، ہاں پہلے ہوتا تھا اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، لیکن ابھی اس چیز کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا. اب دیکھیں اب آج کل کے دور میں اگر میں بات کروں نا، ہر دوسرا بندہ وہ ڈانسر بھی ہے، وہ سنگر بھی ہے. کیسے؟ اب ٹک ٹاک کے اوپر وہ جائیں گے، کیا کریں گے وہاں جا کے؟ سنگنگ، ڈانسنگ، یا کسی دوسرے کا گانا پیچھے لگا دیا، خود ڈانس شروع کر دیا. بھائی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ مقصد کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں، یا پھر یہ جو اولاد ہے والدین کو پتہ بھی ہے کہ میری اولاد کیا کر رہی ہے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر ہمارا جو معاشرہ ہے یہ کس سمت میں جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. یہ دیکھیں نا اس چیز نے کتنا، ابھی آپ نے کہا نا کہ اس کو اب ڈسکریج نہیں کیا جاتا، کیوں نہیں کیا جاتا کہ ایک پوری لڑی، ایک پوری پورا نسل، پروسیس گزر چکا ہے نا، اور ابھی ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہ جو برائی اس کی لوگوں کے ذہنوں میں تھی وہ برائی ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے برین واش ہو چکے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، سو واٹ، اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، تو کیا ہو. نو پرابلم، کر سکتے ہیں. اب یہ ہوتا لوگ ہے، باقاعدہ اس کو انکریج کرتے ہیں، ڈسکریج ہی نہیں کر رہے. ہاں بالکل ایسا ہی. تو پھر جب یہ ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے، آپ مسلمان ہو، آپ کے ساتھ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو جب وہ دیکھتے ہیں یار میں ایک چیز کو پیار بھی کرتا ہوں، ایک چیز سے محبت کرتا ہوں، میں اس چیز کے ذریعے سے میرا گھر بھی چل رہا ہے، میرے ساتھ دوست بھی ہیں، میرا ایک سٹیٹس بھی بن چکا ہے، اب یار یہ اسلام کہاں سے آ گیا اور اب مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. تو پھر وہ تعویلیں نکالتا ہے، جب تعویلیں کچھ نہیں جڑتی، جب اسے کہیں سے رستہ نہیں ملتا. یہ تو ہم صرف سنگنگ میں بات کر رہے ہیں نا، اور بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں. جی جی بالکل. تو پھر بندہ کہتا ہے یار میں کس طریقے سے اس چیز کو حلال کروں، حلال جب تو ہو نہیں سکتی. ہاں حلال ہو نہیں سکتی، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. وہ اسلام کو چھوڑنے سے پہلے بھی ایک اور سٹیپ ہے، وہ ایک اور کام کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ وہ علماء کو ٹارگٹ کرتا ہے، یہ ملا تو ایسے ہوتے ہیں، یہ تو ایسا کرتے ہیں، ان کو تو خود کچھ نہیں پتہ، یہ تو ایسے فتویٰ دیتے ہیں. بھائی دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، آپ کسی مفتی کے پاس فتویٰ لینے کے لیے جب جاتے ہیں نا، تو مفتی جو ہے نا وہ کوئی کاتب دین نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے سے بنا کے فتویٰ نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو صرف اور صرف قرآن و سنت کی تشریح بتاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے، بتاتا ہے. قرآن و سنت کی تشریح آپ کو بتاتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے قرآن نہیں لکھتا، کیونکہ یہ کوئی عیسائی یا یہودی عالم تو نہیں ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھے گا، اپنے ہاتھوں سے قانون بنائے گا اور آپ کو دے گا. ایسا نہیں ہے. وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو آپ کا مسئلہ ہے اس کا جواب قرآن و سنت کے مطابق آپ کو دے گا. آپ نے عمل کرنا ہے فبہا، نہیں کرنا اٹس اپون یو. ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ آپ ہوں گے، مفتی جواب دہ نہیں ہوگا. جی اس کا کام تھا بتانا. مانا یا نہ. تو آپ اس کو کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں پتہ؟ تو جو بندہ مفتیان کرام کو، علماء کرام کو ٹارگٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی قرآن و سنت کو ٹارگٹ کرتا ہے. ڈائریکٹلی تو نہیں کر سکتا نا، انڈائریکٹلی وہ قرآن اور سنت کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے، اسلام کو ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. جی اسلام سے باہر جانے کا یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، آپ ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. ابھی دیکھیں نا اسی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ابھی جیسے ایک بندہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، انہوں نے سوال کیا ابھی جب ریسنٹلی وہ پاکستان آئے ہوئے تھے کہ 4 سال ہو چکے ہیں مجھے، میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، 4 سال مجھے ہو چکے ہیں کہ میں کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، معاشرے میں سب لوگ میری عزت کرتے ہیں، میں معاشرے کا ایک فرد ہوں. تو اب مجھے کوئی ایسا ریزن بتائیے کہ میں اسلام کو فالو کروں.
یہ اس کا سوال تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اس نے کیا. تو اب اس لیول تک وہ کیسے پہنچا؟ ان سارے سٹیپس سے ہو کر وہ گزرا نا، ہاں آخر میں جا کے اس لیول تک پہنچا. اس لیول اب وہ ڈھونڈ رہا کہ میرے پاس کوئی ایسا ریزن ہی نہیں ہے کہ میں اسلام کو فالو کروں. بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، اسلام کسی کا محتاج ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام آپ کو تو اس وقت بھی کی کسی کا ضرورت محتاج ہے. نہیں تھا. آپ اگر اسلام کو نہیں فالو کرتے تو آپ یہ ریزن نہ مانگیں کہ بھائی آپ مجھے کوئی ریزن دیں کہ میں اسلام کو قبول کروں، ٹھیک ہے. There are thousands of reasons, but for the person who have sense. ہاں لیکن اس بندے کے لیے ہے جس کے پاس سینس ہو. جس کے پاس اگر سینس نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے لیے کوئی ریزن کام نہیں کرے گی. میرے پاس ایک آیا تھا نا، میں ایک دن جمعہ پڑھا کے میں نیچے روم میں آیا تو وہاں میرے پاس ایک بندہ آیا، تو اس نے ایک پہلے مسئلہ پوچھا، میں نے اسے اس کا مسئلے کا جواب دے دیا، ٹھیک ہے. ایک مسئلہ تھا بڑا سیریس تھا، تو میں نے اسے کہا کہ جواب تو اس کا یہ ہے، لیکن یہ جواب آپ کو صرف آپ کے مسئلے کا بتایا ہے، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ آپ کو اس ٹائم ملے گا جب آپ اس کو ریٹرن میں لے کے آئیں گے، تو پھر آپ کو اس چیز پہ کوئی فتویٰ وغیرہ ملے گا. تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ 2024 چل رہا ہے. تو میں نے کہا جی بالکل. تو اس نے کہا 2024 میں ہر انسان اپنی مرضی کا فتویٰ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے کہا بالکل لے سکتا ہے، لیکن اس دروازے سے اندر نہیں لے سکتا، اس دروازے سے باہر جا کے جہاں سے مرضی لیتا ہے لے لیں. یہاں اس دروازے سے اندر آپ کو آپ کی مرضی کا فتویٰ نہیں ملے گا. بالکل غلط کنسیپٹ ہے، غلط بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی مرضی کا فتویٰ لے سکتا ہے. بالکل غلط بات ہے. سب سے پہلے آپ فتویٰ سمجھیں فتویٰ ہوتا کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ فتویٰ جو بندہ دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور آپ اس کو فالو کیسے کرتے ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک دین بنایا، اس کے رولز بنائے، اصول بنائے، آپ کو دے دیا، آپ اس کو فالو کریں. اگر فالو کریں گے تو مسلم کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، مومن کہلائیں گے. فالو نہیں کریں گے تو دائرہ اسلام سے آپ خارج ہوں گے. اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اسلام کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اسلام کے باہر رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اسلام کو چینج نہیں کر سکتے. یہی تو فرق ہے نا، یہی تو فرق ہے کہ ابھی جو دنیا کا جو اس ٹائم جو نظام چل رہا ہے، اس نظام میں کیا ہے کہ بھائی جس طرف زیادہ ووٹ ہوں گے وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا، وہی ٹرینڈ آپ کو چلانا پڑے گا، اسی کو آپ فروغ دیں گے اسی. لیکن اسلام کہتا ہے ایسا نہیں. اسلام نے جو رولز بنا دی ہیں، اب ساری کی ساری امت اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے وہ رول نہیں چینج ہو سکتا. ساری امت اٹھ کے کہہ دے کہ سور ہم نے حلال کر دیا، نہیں حلال ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس چیز میں یہ بڑی ایک ڈس اپوائنٹنگ سی چیز ہے. دیکھیں اب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ریسنٹلی ایک لڑکی نے سوال کیا، کوئی صحافی تھی میرے خیال سے، کوئی اینکر تھی، اینکر تھی. انہوں نے سوال کیا کہ اسلام میں عورت کو دیکھنے کے بارے میں اس طرح کا کچھ سوال تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب بھی دیا کہ اگر کوئی بندہ 20 منٹ تک ایک پہلی نظر نہیں اچھا 20 منٹ تک، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ اگر 20 منٹ تک کوئی بندہ ایک عورت کو دیکھتا ہے اسکرین کے اوپر، جس نے میک اپ کر کے جو بیٹھی ہوئی ہے، بن سمر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کو کچھ ہوتا نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا. ہونا چاہیے کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپوزٹ جینڈر ہے، ہونا چاہیے. اب بہت ساری خواتین ہیں، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، اس نے غلط کہہ دیا. اور بھائی اس نے غلط کیا کہا؟ اس نے تو آپ کو سیدھا سیدھا قرآن و سنت کا اصول بتا دیا. اور سائنس بھی یہ کہتی ہے، سائنس کا بھی آپ سائنس کو نہیں مانتے، آپ قرآن کو بھی نہیں مانتے، آپ حدیث کو بھی نہیں مانتے، آپ کس کو مانتے ہو؟ اوپر سے آپ یہ بھی کہتے ہو کہ میں مسلمان بھی ہوں، اوپر سے آپ یہ بھی کہتے ہو کہ بھائی میں ماڈرن بھی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو سائنس کا بھی نہیں پتہ، آپ کو قرآن کا بھی نہیں پتہ، آپ کو حدیث کا بھی نہیں پتہ. اوپر سے قرآن اور حدیث کو آپ ڈائریکٹلی ٹارگیٹ اگر نہیں کرتے تو آپ علماء کو ٹارگیٹ کرتے ہو کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے، ایسا کیوں ہے. اور آپ کے جو کوشچن ہوتے ہیں ان کوشچنس کی بالکل بے تکے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا پوچھ رہا ہوں. اور کہتے ہیں نا کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو سوال ہوتے ہی نہیں ہے. اس طرح کے بالکل بیکار سی باتیں پوچھتے ہیں. اتھینٹک جو ویلڈ کوشچن ہے آپ کا، آپ وہ پوچھیں، آپ کو دیکھیں اس کا آنسر ملتا ہے. کیسے ملتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں، دیکھیں میں نے دوبارہ اس بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر میں بہت زیادہ تاکید کر رہا ہوں، اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دین دیا ہے. یا تو آپ اس دین کو فالو کریں گے یا آپ فالو نہیں کریں گے. اگر آپ اس دین کو فالو کرتے ہیں تو آپ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں. اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے پھر بھی آپ کہتے ہیں میں مسلم ہوں، تو آپ مسلم نہیں ہیں. آپ اس کو فالو نہیں کرتے، آپ کہتے تو میرے لیے چینج ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. مسلم کا کیا مطلب ہے؟ جو سر تسلیم خم کر لے اللہ تعالیٰ کے آگے.
submitted to Allah, submitted to God. ٹھیک مسلم. آپ جب تک سر تسلیم خم نہیں کریں کہ آپ مسلمان نہیں کہلائیں نہیں گے. کھلائیں گے. مسلم کا مطلب اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے ساری بیسی ختم ہو جاتی ہے. ہوں، اللہ کا جو حکم ہے اس کے آگے سر تسلیم آپ نے خم کر لیا. بالکل. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان ہے. غیر پر ایمان. اصل چیز ہی یہ ہے. دیکھ کر تو ہر بندہ ایمان لاتا ہے. ہاں میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ ایسے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک. یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب. یہ صفت ہے. مومنوں کے لیے یہی صفت اللہ تعالیٰ نے دی کہ الذین یؤمنون، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان غیب پر لے کر ایمان آتے ہیں. دیکھیں یہ ڈرامہ، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ڈرامہ ہوتا ہے یا ویڈیوز ہوتی ہے. ابھی جو پاکستان کے اندر بہت سارے ڈراماز چل رہے ہیں، تو یہ جو ہماری ایک بڑی نسل، ہم کہتے ہیں کہ بہت سی تحریکیں چل رہی ہیں اصلاح معاشرہ کے لیے، لیکن وہ تحریکیں ناکام کہاں پر ہو رہی ہیں؟ ہر گھر میں اس کا توڑ موجود ہے. ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے، اور وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کو اس معاشرے کے لیے تیار نہیں کر رہی. وہ ایک نیا معاشرہ ہے جو جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. فحاشی اور ٹھیک بے ہے، حیائی کا فحاشی اور معاشرہ. بے حیائی کا آج کل معاشرہ. آپ یقین کریں، استغفر اللہ، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ وہ بات میں آپ کے سامنے کر بھی نہیں سکتا. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ بالکل کھلم کھلا فحاشی کر رہے ہیں، کھلم کھلا، اور لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے، موبائل کے سامنے ویڈیو بنا کے، اور اس میں فحاشی کرنے کے بعد پھر وہ استغفار بھی کہتے ہیں، استغفر اللہ. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بندہ اس کو کمنٹ کرتے ہیں کہ ابھی تم نے یہ کیا ہوئی، تم استغفار کر رہے ہو. تو مطلب اس چیز کو انہوں نے سمجھا ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل. بالکل اس چیز کی طرف ان کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ پیسے کما لو، 2 پیسے کماؤ کہیں سے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہوں. ہاں. چاہے وہ اپنا جسم بیچو، یہ جسم بیچنا ہے نا. جی. اس کو میں تو یہی کہوں گا، پہلے زمانے میں ہمارے پاس ہوتی تھی طوائفیں، لوگوں کے پاس طوائفیں ہوتی تھی، کوٹھے پہ جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی آن لائن کوٹھا ہے، جی. ایک آن لائن کوٹھا ہے. دیکھو اس کو آپ اچھی طریقے سے استعمال کریں تو پھر وہ کوٹھا نہیں بھی ہے، ہاں. لیکن ان لوگوں نے اس کو آن لائن کوٹھا سمجھ لیا ہے. آن لائن کوٹھا ہے، اس کے اوپر جا کے ناچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دنیا ان کا طواف کر رہی ہے. بالکل دنیا کے سامنے جو ہے یہ طوائفیں ہیں ان کو دکھا رہی ہیں، اور دنیا بھی ان کے سامنے گھوم رہی ہے. وہی نوجوان بات ہے، نسل. ایک بندہ پیکج کرواتا ہے انٹرنیٹ کو، جا کے اس کو دیکھتا ہے تو اس چیز کے لیے پیسے پے کر رہا ہے. دیکھیں اللہ کا یہ چیز بھی ہے نا، صرف کرنے والے نہیں، دیکھنے والے بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. کرنے والے کا اپنا گناہ الگ ہے، دیکھنے والے کا اپنا گناہ الگ ہے. اللہ اب تعالیٰ ایک خود اس کہتے میں ہیں ایک نا. اور پوائنٹ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ عام طور پر یہ بھی ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، بہت کامن ہے، اس کے بہت سارے جوابات دیے ہوئے ہیں، لیکن میرے مائنڈ میں یہ ہر بار آتی ہے بات، تو میں اس لیے آپ اس کا جواب دوں گا. سوال بھی بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پردے کا، مردوں کو کیوں نہیں دیا؟ مرد پردہ کریں، مرد نہ دیکھیں، عورتیں کیوں پردہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے صرف عورتوں کو حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا. عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، مردوں کے لیے الگ حکم ہے. عورتیں پردہ نہیں کریں گی گناہ گار ہوں گی، مرد اپنی نگاہیں نہیں جھکائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک عورت ہے، اگر وہ پردہ کرتی ہے، پردہ کر کے وہ جا رہی ہے، مرد پھر بھی اس کو گھور رہا ہے، گناہ گار کون ہے؟ مرد. عورت گناہ گار ہے؟ نہیں ہے. ایک عورت ہے کھلم کھلا ننگ مننگی گھوم رہی ہے، اس کو اگر مرد دیکھ رہا ہے، مرد گناہ گار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. وہ جیسے بھی ہے، تم نہیں دیکھو نا، تمہارے لیے الگ حکم ہے، لیکن اس کو بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو بھی ہوگا. تو اس چیز کو آپ کنسیڈر کریں، اس چیز کو سمجھیں. مرد کے لیے الگ حکم ہے، عورت کے لیے الگ ہے. ہر بندہ اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ مرد پردہ کریں تو مرد پردہ کریں اور ہم کھلا گھومیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے. مرد اپنا پردہ بھی کریں، عورتیں اپنا پردہ بھی کریں. اور دوسرے یہ ہم جو بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اسلام ہمیں دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس کا مفہوم ہے کہ انسان اس وقت تک اپنے پاؤں اس جگہ سے ہلا نہیں سکے گا جب تک اس سے چند سوالات نہ کر دیے جائیں. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خرچ کہاں پہ کیا تھا. آج ایک مزدور بیچارہ سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو کے محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور پھر جا کے وہ رات کو جا کے بچے کے لیے کچھ اچھا سامان لے کے جانے کے لیے بجائے وہ موبائل لے کے جاتا ہے، گھر میں ٹی وی لے کے جاتا ہے، اور یا پھر وہ کیبل کی بل پے کرتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام نے تو آلریڈی بتایا ہوا ہے مال یہاں سے کمانا ہے آپ نے اور یہاں پہ خرچ کرنا ہے. اب جب یہ لوگ اپنے ہی پیسوں سے
گندگی خرید کر اپنے گھر لاتے ہیں، تو کیا ان سے یہ سوال لیکن نہیں ہوگا کہ بھائی اس چیز کو یہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے مال، کس طریقے سے خرچ کیا ہے؟ اس چیز کو تھوڑا کلیریفائی ہم کریں کہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو یوز کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے پازیٹیو وے، دوسرا ہے نیگیٹو وے۔ موسٹ آف دا پیپل جو ہے اس کو نیگیٹو وے میں یوز کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ اب جو والد لا رہا ہے گھر میں، ٹی وی لا رہا ہے، موبائل لا رہا ہے، کمپیوٹر لا رہا ہے، یا کیبل لا رہا ہے، انٹرنیٹ کیبل لا رہا ہے، تو وہ صحیح کر رہا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ لیکن اس کو صرف یہ چیز دیکھنی ہے، اس کو انسپیکٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کے اوپر انسپیکشن کرنی ہے کہ میرا بچہ اس کو غلط یوز تو نہیں کر رہا ہے، میں نے تو صحیح پرپس کے لیے لایا تھا، اس کے حلال کے پیسے ہیں، جائز کی کمائی ہے، اور اس نے یہ سوچ کر لایا ہے کہ میرا بیٹا اس کے اوپر کوئی اسکل سیکھے گا، کام کرے گا، پیسے کمائے گا۔ پیسے یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ مجرا کر کے پیسے کماتے ہیں، دیر آر تھاؤزنڈز آف وے، بالکل تھاؤزنڈز آف ویز ٹو ارن منی آن لائن۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ اب پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ہزاروں لوگ ہیں وہ پلیٹ فارمز کو یوز ہاں کر کے وہ اسکیم، پیسے بنا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ ہیں وہ اسکیمرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ کرو وہ کرو، کام کرنا نہیں چاہتے، کام کریں، پراپر وے ہے ہر جگہ پہ، یہی پلیٹ فارمز ہیں، لوگوں نے کمپنیاں بلڈز کی ہوئی ہیں اس کے اوپر، کماتے ہیں، مجرا نہیں کرتے، بالکل ایسا ہی۔ تو حلال کا کماتے ہیں۔ لوگوں نے کتابیں لکھ کے اور ان کو سیل کر کے، کہ امیزون کا جو آنر ہے، کتابیں لکھنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، آپ کے پاس مائنڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس کریٹیوٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو محنت بھی درکار ہے، لیکن مجرا کرنے کے لیے کیا درکار ہے؟ صرف بس گاڈ گفٹڈ چیز ہے، وہی درکار ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اب چیز یہ دی کہ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آپ کو انسٹرکشن بھی دی ہے، تو آپ کو اس کو کس طرح استعمال کریں، لیکن آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب یہی ٹی وی ہے نا، یہی ٹی وی ہے، یہاں سے لوگ کتنا نالج لیتے ہیں، یہی انٹرنیٹ ہے کتنا نالج لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کے لیے نالج کیوں ہونا ضروری ہے، وہ نالج ملتی کہاں ہے؟ یہی ملتی ہے نا جی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، لیکن آپ یہاں سے محنت بھی سیکھیں۔ درکار ہے۔ آپ پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کریں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بندے کو وہ شعور آتا ہے، ہماری پہلے اس چیز پہ بات ہوگی، جب تک اس بچے کو شعور آتا ہے تب تک وہ اپنا رول ماڈل سیٹ کر چکا ہوتا ہے، اور یہ اس چیز کو والدین کو چاہیے۔ اب والدین بیچارے یہاں اس چیز کو کیسے دیکھیں، والدین کا ذہن بھی وہی ڈرامہ بنا رہا ہے۔ کیا ڈرامہ بنا رہا ہے؟ بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں، بچے کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ریسنٹلی ابھی جو ڈراماز آ رہے ہیں نا، اس میں آپ کا جو مشرقی کلچر تھا وہ تو بالکل تباہ ہو گیا ہے، بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ تو ابھی آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہوا ہے، کیوں کیا ہوا ہے، اس طرح آپ کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے، وہ تو الگ بات ہے بالکل۔ لیکن لوگوں کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے بالکل، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام کو بالکل انہوں نے سائڈ پہ رکھا ہے، بالکل سائڈ پہ، اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ اگر ان کے بات بتائے ان کو کہ اسلام تو اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھئی آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے اسلام چینج نہیں ہوتا، یہ سیم رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین قبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے، اور اسلام ہی رہے گا۔ آپ تھوڑا سا عرصہ ہے نا، اسلام آج پیدا نہیں ہوا ہے، 1400 سال پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کی تھوڑی براڈلی تشریح کریں تو آدم علیہ السلام سے زمانے سے لے کر آج تک ہے، چلیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، تو اس مذہب سچا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کا ہاں جو مسئلہ ہے نا، وہ اسلام کو سمجھتے نہیں، وہ عبادات کو صرف اسلام سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نماز پڑھ لی، ایک بندہ ہے نماز جا کے ڈانس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، واپس آ کے وہ کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، پھر جا کے کیا کرے گا؟ ڈانس کرے گا، جا کے بعد حرام کھائے گا، واپس آ کے پھر نماز پڑھے گا۔ لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام پورا ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے، زندگی ہے، جس کے اندر آپ کی روزمرہ کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اسلام نے بتایا ہوا ہے کیسے آپ اس کو اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور اس ایک ایک لمحے کا کل آپ کو حساب بھی دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حساب نہیں دینا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بھی رکھا ہے کہ بھائی میں نے جو آپ کو ٹائم دیا ہے، جتنا ٹائم تم دنیا کے اندر رہے ہو اس کا حساب بھی دو۔ یہ زندگی تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ایک امانت ہے۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں، آپ کی لائف نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نا بندے ہیں۔ بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبد، یہ عبد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام، ٹھیک ہے، اور غلام جو ہے وہ اپنے آقا کی فرمانبرداری کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، اپنی اس کی کوئی مرضی نہیں۔ آپ آپس میں چھوڑیں، چاہے آپ غلام کو بھی چھوڑ دیں، غلام کا تو چلو کنسیپٹ آپ کسی کو آپ لے رہے نا، جو بندہ جاب کر رہا ہے کسی آفس میں، نوکر ہے، نوکر ہی کہیں گے اردو میں اس کو، بالکل کوئی بندہ جاب کر رہا ہے، امپلائی کہہ دیں، انگلش میں کہیں گے تو امپلائی،
اور اردو میں کہیں تو نوکر ہو گیا. تو نوکر ہیں آپ کسی کے، آپس میں آپ جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے باس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اس کی مرضی کے مطابق کام کریں گے، نہیں تو کک آؤٹ. سیدھی بات ہے. اب میرے انڈر کوئی بندہ کام کرتا ہے، اس کو میں جیسے بولوں گا وہ ویسے کرے گا، نہیں کرے گا گیٹ آؤٹ. دوسری بات نہیں ہوتی ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. میں نے آپ کو رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے، بھائی یہ کام کرو، نہیں کر سکتے دوسرا بندہ ملے گا، نہیں کرے گا تیسرا ملے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے نا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیتے ہیں. اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے نا، آپ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کو آپ فالو نہیں کر رہے، اسلام آپ کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے محتاج نہیں ہے. اس کے پاس بہت بڑی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ ریپلیس کرے گا. دیکھیں ایگزامپلز آپ دیکھیں، ہسٹری سے آپ سبق سیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے ریپلیس کیا. کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب کعبے کو صنم خانے سے پاسباں کیسے ملے؟ تتاریوں کی طرف اشارہ ہے علامہ اقبال کا کہ منگولوں کا جو لشکر تھا، برقع خان مسلمان ہو گیا، مسلمانوں کا دشمن تھا، ان کے خلاف جنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اسی ہی کو مسلمان بنا دیا. بالکل. اب دیکھیں نا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ویسٹرن کنٹریز. تیزی سے گرو کرنے والا جو مذہب ہے ابھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر، وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. آپ جن کو فالو کر رہے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، وہ لوگ آپ کا دین اڈاپٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کیا بھی ہے. بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آپ کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں. اسلام تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں وہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اگر یہ تیری ساری کی ساری کائنات تیرے خلاف ہو جائے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سارے تیرے خلاف ہو جائیں، یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے آپ کے خلاف ہو جائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ایسے نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اگر ہو جائے، بالفرض والی بات، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو ان کا یا اللہ اگر ایسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ کا ایک جانور آئے گا اور اس ساری چیزوں کو لقمہ بنا لے گا. تو انسان یہ قطعاً بھی نہ سوچے کہ میری عبادتوں کی ضرورت اللہ کو ہے یا میرے مال کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ ہمیں جو کون ہے جو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، کہ ہم اس کو زیادہ کر کے واپس لوٹا دیں. اور دوسری دفعہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہوا ہے. یعنی ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں. انسان خود بھی دیکھے، میں دنیا میں آیا ہوں، میں کیا لے کے آیا ہوں، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ ایک طریقہ کس نے بنایا ہوا ہے دنیا میں آنے کا، دنیا سے جانے کا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ خود دنیا میں بھیجتے ہیں ایک مختصر وقت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ تمہارے پاس ایک مقررہ مدت رہو گے تم اس دنیا کے اندر، اور پھر تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، اور پھر اس ٹائم پیریڈ کا آپ نے حساب دینا ہے کہ ہماری اتباع کے اندر، ہماری فرمانبرداری کے اندر گزارا یا نافرمانی کر دی. لیکن یہ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے گھروں میں والدین کو سوچنا ہوگا، ماؤں کو سوچنا ہوگا، بھائیوں کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر لگا ہوا ٹی وی یہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے گھر میں موجود ہمارے بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے بڑوں کے کاؤنسلنگ کر رہا ہے. سوچ رہے ہیں آج کل بچوں کو تو رو رہا ہے بس، ماں کا کیا کام ہے، بچہ رو رہا ہے بس پکڑی موبائل. ہمارے ایک استاد تھے نا، وہ کہنے لگے کہ ہماری ماں جو تھی، ہمارے استاد کہہ رہے تھے وہ ان کی، کہ جب ہم صبح اسکول کے لیے جاتے تو ہماری ماں کہتے تھے، ہم ٹانگیں پٹکتے رہتے کہ دیر ہو رہی ہے ہمیں جانے دیں، تو ہماری ماں ہمیں دروازے میں کھڑا کر کے پتہ نہیں آیت الکرسی تو کیا کون سی دعائیں پڑھ کے ہمارے اوپر پھونکتی تھی. اور آج کل کی ماں کیا کرتی ہے، وہ صبح خود دیر سے اٹھیں گی اور پھر بچوں کو تیار کرے گی. بچوں کو نہ کھانے کی دعا کا پتہ، نہ اٹھنے کی دعا کا پتہ، نہ گھر سے باہر جانے کی دعا کا پتہ، ایون کہ
ایسے ایسے لوگ یہ ہیں تو جنہیں دیکھیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہاں ہو گئی نا، یہ تو آپ اس کو سنت کہہ لیں یا آپ ان کو مستحبات کہہ لیں، تو لوگ فرائض سے غافل ہیں. فرائض سے غافل ہیں لوگوں کو. آپ یقین مانیں ایک بزرگ تھے مسجد میں میرے پاس آئے، میں نے انہیں کہا یار اب آپ اتنی عمر ہو گئی ہے تو آپ ایسا کریں جماعت میں چلے جائیں. تو کہنے لگے جماعت میں لوگ نماز پوچھتے ہیں، وہ جماعت کے جو ساتھی ہیں وہ نماز سنتے ہیں، اس لیے میں نہیں جاتا. میں نے کہا آپ تو نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، نماز کا سبق تو آپ کو آتا ہوگا. یقین مانے سبق سنا، سبق نہیں آتا تھا لیکن وہ آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. یہ تو الیاس رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، انہوں نے ایک چلتا پھرتا مدرسہ قائم کر دیا تبلیغ کا، جس نے لوگوں کی زندگی بدل کر دی. لیکن دیکھیں معاشرے کے اندر لوگ اپنے سیکھنے کا وقت یہ چیزیں دیکھیں، سیکھنے کا ٹائم اب تو چلے بڑا ہو کے بندہ سیکھ سکتا ہے، مواقع ہیں، لیکن اصل وقت تو یہ وہ ہے جو ہم بچوں کا ضائع کر دیتے ہیں. بچے سارا دن ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے، جب وہ سارا کچھ وہاں سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، پھر جب بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کے ساتھ تون طرح کرتا ہے، اسے تو وہاں نہیں سکھایا جاتا نا کہ ماں کا مقام کیا ہے. ہمارے ڈراموں میں تو بیوی کا مقام بتایا جاتا ہے. بیوی کا بھی غلط مقام بتایا جاتا ہے، ماں کا بھی غلط مقام بتایا جاتا ہے، اور ہر چیز غلط بتائی جاتی ہے، اپوزٹ بتائی جاتی ہے. کوئی ڈرامہ ایسا نہیں جو لو سٹوری سے خالی. دیکھیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. ان لوگوں نے پتہ نہیں عشق مجازی کو تو آج کل تو میں کہوں گا ہی نہیں کہ کیا بنا دیا. ٹھیک ہے، اب محبت کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے. اس کے بعد کس سے ہے؟ رسول سے ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جب تک کسی بندے کو مجھ سے، اس کے والدین سے، حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اگر کوئی کسی بندے کو میں حتی احب الیہ من والدہ، اس کے باپ سے، وولدہ اولاد سے، والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے. بالکل. اب اس میں محبت کی مختلف علماء نے تشریحات بیان کی ہیں کہ محبت سے کون سی محبت مراد ہے، محبت طبعی مراد ہے یا محبت عقلی مراد ہے. تو وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر ہم کہیں تو آج کل جو لوگ ہیں نا، ان کی بھی کسی کے کبھی کبھار محبت طبعی بھی ہو جاتی ہے، آدمی کو کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے، اور پھر اس میں محبت عقلی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو لو سٹوریز ہیں یا جو لو کا کنسیپٹ ہے، یہ جو محبت کا کنسیپٹ ہے، عشق کا کنسیپٹ ہے آج کل کے دور میں، تو میں بالکل اس پہ بلیو نہیں رکھتا ہوں، بالکل میں اس کو نہیں مانتا ہوں. بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ وقتی ایموشن اگر کسی کو ہوتا بھی ہے، وقتی ایموشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ساری چیزیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں. بس وہ اور اس طرح کی جو اگر شادی ہو بھی جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے، شادی نہیں ہوتی آج کل محبت کے نام پہ اور اس چیز کے نام پہ. یہ دھوکہ اور فراڈ ہے. کسی کے ساتھ اگر آپ کو دھوکہ کرنا ہے، آپ محبت کا لفظ استعمال کریں، اس کو بنائیں، سنواریں، محبت کا لفظ استعمال کر کے کسی دوسرے بندے کو آپ دھوکہ دے دیں. اپنا بالکل فائدہ آسان نکال. کام ہے، بالکل آسان کام ہے. لوگ اس جال میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، بہت جلدی اس جال میں پھنس جاتے ہیں، خاص کر اور کے پھر ان ہماری کا بہنیں نقصان جو ہے نا، ہوتا ہے، پھر ان کا نقصان ہوتا ہے اس جال میں پھنسنے کے لیے. اور خاص کر کے جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ اس جال میں بہت آسانی سے پھنس جاتی ہیں. دوسری بات، اگر کوئی بندہ اس طرح ہوتا ہے، جذباتی ہوتا ہے، اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، جیسے میں نے دو کیٹیگری ذکر کی ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کا ارادہ یہی ہے کہ استعمال کرنا چھوڑنا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو تھوڑا سا ایموشنل ہے، اس کے اندر ایموشنز ہیں، شادی کرے گا اس کے بعد سوچے گا کہ یار میں نے پتہ نہیں صحیح فیصلہ بھی کیا کہ نہیں کیا. کیونکہ 100 میں سے آپ ایسا سمجھ لیں 5% جو ہے، 5% تو کونسیڈنس بھی ہوتا ہے، اتفاقی طور پر بھی ہو جاتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ 100% فیل ہے، ایسا سمجھ لیں آپ. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی بندہ مجھے ایک ایگزامپل دے تو 5% تو کانفیڈنس بھی ہے، وہ تو چلو مل گیا تو مل گیا، ٹھیک ہے. لیکن 95% کو آپ دیکھو وہ فیل ہے. وہ کیوں فیل ہے؟ اسی وجہ سے فیل ہے. آپ نے شادی کا کنسیپٹ غلط بتایا لوگوں کو، محبت کا کنسیپٹ آپ نے غلط بتایا، شادی کرنے کا طریقہ غلط بتایا کہ میری چوائس ہے جی، لڑکی بھی کہہ رہی ہے میری چوائس ہے جی. بھائی آپ کی کیا چوائس ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی رضامندی ضروری ہے، رضامندی اور چیز ہے، چوائس اور چیز ہے، دونوں چیزوں میں فرق ہے. دیکھیں اس میں لوگ غلو کرتے ہیں دونوں طرف سے.